بالآخر وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ درخواست آئی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی جائے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے رولز 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ پنجاب حکومت کی سفارش پر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ملک میں جو سیاسی حالات ہیں کیا اس وجہ سے اس تنظیم پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک لبیک کے کردار کی وجہ سے یہ پابندی لگائی جا رہی ہے، کیونکہ گزشتہ 3 دنوں میں جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ پوری دنیا میں شرمندگی کا باعث بنا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ تحریک لبیک کے کارکنوں نے جو ریاستی عملداری تھی اسے چیلنج کیا، انہوں نے سرکاری املاک پر توڑ پھوڑ کی، اور سرکاری جو اہلکار ہیں، پولیس اہلکار، انہیں ٹارچر کیا۔ 2 سے زائد پولیس اہلکار جاں باق ہو گئے، 20 پولیس اہلکار شدید زخمی ہیں، اور کئی پولیس اہلکار ایسے ہیں کہ پتھر لگنے سے ان کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، اور ایک پولیس اہلکار سے راولپنڈی میں تحریک لبیک کے کارکنوں نے رائفل چھین لی، اور رائفل چھین کر انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، لوگوں میں خوف راز پھیلایا۔ تو اس وجہ سے جو پوری ایک حکمت عملی تھی وہ ساری سبوتاج ہوئی اور بڑے مسائل بنے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پر جو پابندی لگائی ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ پاکستان میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر پابندیاں لگانا کوئی آج کا کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ خیبر پختونخوا کی، انٹیریئر سندھ کی اور بلوچستان کی کئی سیاسی جماعتوں پر ایک دور میں پابندیاں لگائی گئی تھیں، اور وہ پابندیاں ساری ختم ہوئیں، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے دیے، اور بعد میں سیاسی حالات کے مطابق جن لوگوں کو غدار قرار دیا گیا تھا، جن تنظیموں کو ملک دشمن قرار دیا گیا تھا، ان ساری جماعتوں پر، ان ساری تنظیموں پر پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ پرویز مشرف جب پاکستان آئے تو 9/11 کا واقعہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پاکستان میں مختلف تنظیمیں امریکہ کی مخالفت میں احتجاجی مظاہرے کر رہی تھیں، حکومت وقت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہی تھیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں پیا جام ہڑتال کروائی گئی تھی، اور اس پیا جام ہڑتال میں کئی لوگ مارے گئے تھے، اور پورے پاکستان میں ایک ایسی فضا کریٹ ہو گئی تھی 2002 میں کہ حکومت کے لیے شاید اسے مینج کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ عین اسی لمحے پرویز مشرف صاحب نے پاکستان میں کئی مذہبی تنظیموں پر پابندی لگا دی، جن میں جیش محمد، سپاہ صحابہ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور کیا کہتے ہیں اس طرح کی دیگر تنظیمیں تھیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہی ان جماعتوں پر پابندیاں لگائی گئیں، مذہبی جماعتوں پر، تو یہ جماعتیں مختلف ناموں سے مارکیٹ میں آ گئیں۔ جیش محمد الفرقان کے نام سے آ گئی، اور حرکت المجاہدین ایک اور نام سے مارکیٹ میں آ گئی، سپاہ صحابہ ملت اسلامیہ کے نام سے مارکیٹ میں آ گئی، اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور تحریک جعفریہ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پر پابندی نہیں لگی تھی بلکہ تحریک جعفریہ پر پابندی لگی، جو شیعہ علماء کونسل کے نام سے میدان میں آ گئی۔ تو پابندیاں لگانا پاکستان میں بڑا اہم ہے، اور پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن اس سوچ کو، اس ذہنیت کو ختم نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ تنظیمیں بنتی ہیں اور یہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سوچ پر پابندی نہیں لگائی جاتی۔ تحریک لبیک پاکستان ایک حادثے کی اور ایک سانحے کی پیداوار ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2011 میں جنوری کے مہینے میں 4 جنوری کو غالباً سلمان تاثیر جو پنجاب کے گورنر تھے، ان کے سیکورٹی گارڈ ممتاز قادری نے انہیں اس وقت گولیاں مار دیں جب وہ کھانا کھا کے اپنے ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تھے۔ پنجاب پولیس کے اہلکار نے انہیں گولیاں مار دیں، ان کا تعلق راولپنڈی سے تھا، اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان کی مذہبی قیادت نے ممتاز قادری کو سپورٹ کیا، اور ان لوگوں نے بھی سپورٹ کیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے۔ لاہور میں، کراچی میں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے جن میں ممتاز قادری کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور اس کے لیے پھولوں کے گلدستے بھجوائے گئے، اور علماء نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ممتاز قادری کو ہر صورت میں سپورٹ کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ممتاز قادری کو اس عمل کے لیے اکسایا تھا، جن کی تقریریں سن کر ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کا قتل کیا تھا، سپریم کورٹ میں اور پاکستان کے جو عدالتیں ہیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارا ممتاز قادری سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں ممتاز قادری کو اکسایا تو گیا،
اور ممتاز قادری نے ان کی تقریروں کی بنیاد پر عمل درآمد کیا، لیکن جب وقت آیا تو وہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ ممتاز قادری کو جب پھانسی ہوئی، پھانسی کا فیصلہ آیا، اور اس کے بعد ان کو جب پھانسی ہو گئی، نواز شریف صاحب کا دور تھا، تو نواز شریف صاحب کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے اتحادی تھے، اور جب زرداری صاحب کا دور تھا اور ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب آصف علی زرداری صاحب کے اتحادی تھے، لیکن وہ اس سارے معاملے پر ممتاز قادری کی صف میں کھڑے ہوئے تھے اور ممتاز قادری کو سپورٹ کر رہے تھے۔ جب پھانسی ہو گئی تو پھانسی کے بعد اور پھانسی سے پہلے اسلام آباد میں بریلوی مسلک کی تمام نمائندہ تنظیمیں اکٹھی ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب بریلوی پالیٹکس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہیے، اور یہ جو ایشو ہے اس سے ہمیں کیش کرنا چاہیے، اور تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ لیکن صاحبزادہ ابو الخیر زبیر انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور جمعیت علماء پاکستان کو ختم کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں تھیں بریلوی مسلک کی، انہوں نے بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ سنی تحریک ان میں شامل تھی، جمعیت علماء پاکستان کے دونوں دھڑے اس میں شامل تھے، منہاج القرآن اس میں شامل تھی۔ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے دھڑے اور اپنی اپنی گروہ اور اپنی جماعتیں ان سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہاں پر ایک تنظیم کا وجود آیا، اس کا نام تھا لبیک یا رسول اللہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا قیام اسلام آباد میں عمل میں آیا، اور 3 بڑی شخصیات اس تحریک کو لیڈ کر رہی تھیں۔ ان میں ایک علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے، دوسرے آصف اشرف جلالی صاحب تھے، اور تیسرے پیر افضل حق قادری صاحب تھے۔ پیر افضل حق قادری کا تعلق گجرات سے ہے، خادم حسین رضوی صاحب بیسیکلی اٹک سے ہیں لیکن لاہور میں وہ قیام پذیر ہیں، اور آصف اشرف جلالی صاحب بھی لاہور میں ہوتے ہیں۔ ان دونوں شخصیات میں سب سے نمایاں جو شخصیت تھیں وہ آصف اشرف جلالی صاحب تھے۔ وہ علمی حوالے سے بھی اور باقی حوالوں سے ان کا ایک بڑا نام تھا، اور علامہ خادم رضوی بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اور انہوں نے مل کر خادم حسین رضوی صاحب کو اپنی جماعت کا امیر بنایا۔ بعد میں ان لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور پیر افضل حق قادری خادم رضوی ایک دھڑا بن گئے، اور آصف اشرف جلالی صاحب نے اپنا تحریک لبیک پاکستان کا الگ سے ایک دھڑا بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد جب آسیہ بی بی کا پاکستان سے ان کو نکالا گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور انہیں ان الزامات سے بری کر دیا کہ ان پر توہین رسالت کے جو الزامات تھے، جب انہیں بری کر دیا گیا تو بری کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ لاہور میں خادم حسین رضوی صاحب نے اور پیر افضل حق قادری صاحب نے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، پورے پاکستان میں جلاؤ گھیراؤ ہوا اور راستے بند کیے گئے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب مولانا سمیع الحق صاحب کو یہاں اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک گھر میں انہیں چھریاں مار کے قتل کر دیا گیا تھا، انہی دنوں کی بات ہے۔ اور جب یہ واقعہ سارا ہوا تو اس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب کو اور پیر افضل حق قادری دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں جیل میں رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد پیر افضل حق قادری صاحب نے ان کے ساتھ معاملہ سیٹ کر لیا اور ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ وہ بیمار ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ طے ہوا، اور وہ سیاست سے ریٹائر ہو کے الگ ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی رہا کر دیا گیا، اور وہ رہا ہو کر باہر آئے، اور انہوں نے اسی تب و تاب سے اپنی جو موومنٹ ہے اس کا دوبارہ سے اعلان کر دیا۔ اسی دوران فرانس میں جو خاکوں کا ایشو ہے وہ پیش آیا، اور جب یہ خاکوں والا ایشو پیش آیا تو خادم حسین رضوی صاحب نے ایک بار پھر دھرنے کی کال دی، اسلام آباد کی جانب دھرنا ہوا اور لوگ یہاں پر آئے، احتجاجی مظاہرہ ہوا، اور حکومت نے بالآخر ان دھرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو پہلی شق تھی وہ یہ تھی کہ فرانس کے ساتھ مکمل سفارتی بائیکاٹ کیا جائے گا، فرانس کے سفیر کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا، اور پاکستان فرانس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروباری معاہدہ نہیں کرے گا۔ پاکستانی عوام فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں گی، اور معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ ہمارے اس دھرنے کے دوران یہاں پر املاک کو جو نقصان پہنچا ہے، لوگوں کی جائیداد کو نقصان پہنچا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، اس حوالے سے ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہوگا۔ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں وہ ساری منسوخ اور کل عدم تصور کی جائیں گی، ہمارے کسی بھی کارکن کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ تحریک لبیک کے 4 دھرنے اسلام آباد میں ہوئے، اور چاروں دھرنوں میں یہ شق ضرور شامل کی جاتی تھی جس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ آپ تحریک لبیک کے کارکنوں کو
کسی صورت گرفتار نہیں کریں گے، جو گرفتار کر لیا انہیں رہا کیا جائے گا۔ سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچا ہے اس املاک کا ہم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور اس بنیاد پر ہمارے کارکنوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہر بار تحریک لبیک کے کارکن اسلام آباد آتے، پاکستان کے دیگر شہروں میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے، ٹیکس پیئر کے پیسوں کا بے دریغ ضیاع کیا جاتا۔ میٹرو لاہور میں توڑی گئی، میٹرو اسلام آباد میں تباہ کی گئی، گاڑیاں جلا دی گئیں، بسوں کو آئل پھینک کر ان کو جلایا گیا، جو شیشے تھے وہ توڑ دیے گئے۔ کروڑوں کھربوں روپوں کا نقصان تحریک لبیک کے کندھوں پر ہے پاکستان کا، اور اس نقصان میں جو شراکت ہے وہ حکومت پاکستان کی ہے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں 2 دھرنے ہوئے تحریک لبیک کے، سیم یہی چیزیں ہوئیں۔ تحریک انصاف کے دور میں تحریک لبیک کے 2 دھرنے ہوئے، بالکل اسی طریقے سے ان کو نمٹایا گیا۔ جب اسلام آباد کا پہلا دھرنا ہوا جس میں فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات ہوئی تھی اور خادم رضوی صاحب اس وقت زندہ تھے، تو اس وقت میں نے پاکستان کی ایک بڑی اہم شخصیت جو اس دھرنے میں سگنیٹری تھی، اس نے سائن کیے تھے، میں نے انہیں فون کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے والے لوگوں سے پاکستان کی فارن پالیسی سے متعلق چیزیں مرتب کروا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہم نے عارضی طور پر کیا۔ میں نے کہا یہ عارضی طور کی بات نہیں ہے، آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا، آپ کے دستخط موجود ہیں، آپ نے ایک کاغذ کے اوپر لکھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو بے دخل کریں گے۔ کل یہ لوگ جب دوبارہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو ان کے پاس جواز ہوگا، ان کی اخلاقی حیثیت ریاست سے اور حکومت سے بالا تر ہوگی، کیونکہ ان کے پاس وہ ایگریمنٹ موجود ہے جس میں آپ نے ان سے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو بے دخل کریں گے۔ جب آج یہ آئے ہیں تو ان کی اخلاقی حیثیت اتنی سٹرونگ نہیں تھی، آج آپ نے ان کو اخلاقی طور پر زیادہ مضبوط اور زیادہ سٹرونگ کر کے آپ نے واپس بھجوا دیا ہے۔ لیکن اس دوران حکومت نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان نے فرانس کا اربوں روپے کا قرضہ دینا ہے۔ پاکستان کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو بحریہ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے کیا کہتے ہیں فرانس کے اوپر۔ ہماری آبدوزیں وہاں سے آتی ہیں، ہمارا بہت بڑا بزنس ہے فرانس کے ساتھ۔ اتنا آسان تھوڑا ہی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو اس طریقے سے کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی عام بات یہ ہے کہ پاکستان میں عوام نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کو ہماری حکومت نے اس وقت لیڈ کیا تھا، اور ہماری حکومت نے دفتر خارجہ کے ذریعے فرانس کے واقعات کی مذمت کی، جو وہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں ہوئیں، کارٹون چھائے ہوئے، جو بھی ہوا اس کی مذمت کی، اور وزیر اعظم نے عالمی فورمز پر جا کر اس سارے واقعے کی مذمت کی۔ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں فرانس کا واقعہ 52 اسلامی ملک ہیں، کسی اور ملک میں یہ مطالبے کیوں نہیں کیے جاتے؟ کسی اور ملک میں یہ توڑ پھوڑ کیوں نہیں ہوتی؟ کسی اور ملک میں یہ گراؤ جلاؤ کیوں نہیں ہوتا؟ کسی اور ملک میں حکومت کچھ جتھوں کے خلاف اس طرح کی ان کے مطالبات کیوں مانتی ہے؟ تو یہ بڑا عجیب و غریب سا ایک سنیریو کریٹ کر دیا گیا تھا، اور میرا خیال یہ ہے، اور اس کے کچھ ثبوت بھی ہیں، کہ پاکستان کے اندر کیونکہ ہماری حکومتیں اتنی با اختیار نہیں ہوتی جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں، تو یہاں پر بہت سے عناصر ایک ہی وقت میں بٹن آن اور آف کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ حکومتوں کے لیے انہیں طے کرنا کوئی اتنا آسان نہیں رہتا۔ تو یہ ساری صورتحال جب ہمارے سامنے ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ پرابلم کریٹ ہوں گے، اور ملک میں ایک خانہ جنگی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تحریک لبیک کے جو موقف کے نتیجے میں سوچ پیدا ہوئی، اس کے نتیجے 20 کے قریب تبلیغی جماعت کے کارکنوں کو قتل کر دیا گیا، پاکستان میں ٹیچرز کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کے علم ہے کہ خطیب حسین نامی ایک نوجوان نے بہاولپور میں اپنے استاد کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ بھی تحریک لبیک سے متاثر تھا، اور اس نے اپنے ٹیچر سے یہ بات کہی کہ آپ کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں جس سے فحاشی پھیلتی ہے۔ اور پھر آپ شب قدر 4 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک نوجوان یہاں اسلام آباد والے دھرنے میں آیا، فیض آباد والے دھرنے میں، اور اس دھرنے میں اس نے شرکت کی۔ شرکت کرنے کے بعد جب وہ واپس پہنچا تو اس ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ تم غیر حاضر کیوں تھے؟ تو اس نے اس کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے کر قتل کر دیا۔ اور وہ جو ٹیچر تھا وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یعنی جو احمدیوں کے خلاف پاکستان میں سب سے سرگرم ترین جماعت ہے، اس کا ایک مرکزی رہنما تھا۔ تو یہ صورتحال ہوگی کہ یہ خانہ جنگی کی جو میں بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے گلی محلے کی سطح پر وہ ذہن پیدا کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں
لوگ دیوبندی بریلویوں کو ماریں گے، بریلوی دیوبندیوں کو ماریں گے، شیعہ سنی کا قتل کرے گا، سنی شیعہ کا قتل کرے گا۔ آپ ایک ایسی انوائرمنٹ ملک کے اندر کریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستانی ریاست کاغذوں کے اوپر سارے کام کرتی ہے۔ وہ پیغام پاکستان بناتی ہے تو کاغذی ہوتا ہے، جو لوگ اس پیغام پاکستان پر دستخط کرتے ہیں وہی لوگ پاکستان میں فرقہ واریت، تشدد، نفرت کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ بناتے ہیں پاکستان کیا کہتے ہیں 20 نکاتی، آپ نے ایک پورا بنایا کیا کہتے ہیں اے پی ایس کے واقعے کے بعد، لیکن اس 20 نکات میں سے کسی نکتے پر آپ عمل نہیں کر سکے، اور بہت کم اگر کچھ عمل ہوئے ہیں تو وہ، لیکن اس کے بعد حکومت کی سنجیدگی، ہماری ریاستی اداروں کی سنجیدگی ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پاکستان ایک ایسے ماحول میں کھڑا ہوا ہے کہ جب ہمارے اوپر بلیک لسٹ میں جانے کے جو سائے ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، FATF میں جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پوری ڈپلومیٹک انکلیو، پورا ایونیو جو ہے وہ سارا پریشان کھڑا ہے کہ پاکستانی ریاست کے اندر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ساری کس طرح ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ پولیس سے ہتھیار چھینتے ہیں، سرکاری رائفل چھینتے ہیں، اور سرکاری رائفل چھین کر ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں پولیس کے اہلکاروں کو، اور بالکل ریاست خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، عوام کچھ بولنے سے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ ایک پورا ایسا ایک سینیریو کریٹ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو پاکستان کی دھرتی پر غیر محفوظ سمجھتا ہے۔